اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود و سلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم، اے رب العزت، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی سچی توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ان پہ رحم عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا اور کربٹ کربٹ جنت نصیب کرنا۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک غیب سے روزی کے دروازے کھولنا اور سب کو کامیابی عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عین الاخبار میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ لوگ تین باتیں کرتے ہیں مگر افعال میں تینوں کے خلاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں مگر کام کرتے ہیں آزاد نافرمان لوگوں جیسا، یہ ان کے کلام کا الٹ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر ان کے دل دنیا کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور دنیا کا ایندھن اکٹھا کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ان کے قول کا الٹ ہوا۔ کہتے ہیں کہ موت کا آنا ایک اٹل حقیقت ہے مگر اس طرح کام کرتے ہیں جیسے وہ کبھی نہیں مریں گے، یہ بھی ان کے کلام کا الٹ ہوا۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کس بدن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس زبان سے بات کریں گے، اور جب ہر چھوٹی بات بڑی بات کی پرسش ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ ہر سوال کے جواب کے لیے تیار رہو اور جواب صحیح تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ تمہارے ہر نیک اور بد عمل سے آگاہ ہے۔ پھر لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ ہر حکم کی اطاعت کرو اور ظاہر و باطن میں صرف اللہ تعالیٰ کے بن کے رہو۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا، میں اس کا حامی ہوں جو میری اطاعت کرے اور اس سے محبت کرنے والا ہوں جو مجھ سے محبت کرے۔ جو مجھ سے مانگے اس کو معاف دینے والا ہوں اور جو مجھ سے معافی مانگے اسے معاف کرنے والا ہوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور عبادت میں اخلاص و خوف رکھے، اس کے امتحان پہ صبر کرے، اس کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکر کرے اور جو وہ عطا کرے اسی پر قناعت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری قضا پہ راضی نہیں، میرے امتحان پہ صابر نہیں، میری نعمتوں پہ شاکر نہیں، میری عطا پہ قانع نہیں، وہ میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا، شاید تو اس کے چہرے پہ نظر کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا، اور یہ فرمایا، عبادت یہ ہے کہ تو ہر چیز لطف کو بھی محض اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے۔ ایک شخص نے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، مجھے عبادت میں لذت نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اطاعت کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت کر، پھر تجھے عبادت میں لذت آئے گی۔ ایک آدمی نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پر پہنچا تو دل میں خیال آیا کہ وہ حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اسے آہستہ سے آواز آئی کہ تو جھوٹا ہے، تو مخلوق کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے توبہ کی اور علیحدہ ہو گیا، پھر نماز شروع کی۔ جب ایاک نعبد پر پہنچا تو آواز آئی، تو جھوٹا ہے، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے سارا دن مال صدقہ کر دیا، پھر نماز شروع کی۔ جب ایاک نعبد پر پہنچا تو آواز آئی کہ تو جھوٹا ہے، تو اپنے کپڑوں کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے باقدر ضرورت کے سوا سب کپڑے صدقے کر دیے، پھر نماز شروع کی۔ جب ایاک نعبد پر پہنچا تو آواز آئی، اب تم سچ کہتے ہو، اب تم اپنے رب کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
24واں روزہ۔ بعد نماز فجر یا حی یا قیوم 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر دعائے نجات 25 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھیں، اور بعد نماز عشاء استغفار 300 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں ہم سب کی عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔